نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مسلسل 2-3 خطبوں سے ہم اور آپ یہ سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ مذہب اسلام میں رشتہ داری کی، صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے. ایک آدمی رشتے ناطے جوڑتا ہے، تعلقات کو بنائے ہوا ہے، تو اس کو دنیا کے اندر کیا کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور وہیں پر ایک دوسرا آدمی رشتے ناطے کاٹتا ہے، توڑتا ہے، تعلقات کو خراب کرتا ہے، تو اس کا کیا کچھ انجام ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے اور آپ نے سنا اور جانا. دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو باتیں ہم نے اور آپ نے سنا ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین. اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور حیوانات کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم رشتوں، نعتوں اور تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں. ہم میں کا ہر انسان، ہر شخص کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، تو کسی کا داماد ہے، تو کسی کا چچا ہے. وہیں پر خواتین کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، تو کسی کی بہن ہے، تو کسی کی بہو ہے. گویا کہ ہر انسان رشتے اور ناطے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ رشتے ناطے کبھی کبھی خونی ہوتے ہیں. یہ رشتے کبھی خون کے ہوتے ہیں، کبھی سسرالی ہوتے ہیں، کبھی تعلقات کے ہوتے ہیں یعنی دوستی کے ہوتے ہیں، کبھی پڑوسیوں کے ہوتے ہیں. ایک دوست آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، ایک رشتہ دار آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے. ان رشتوں کے درمیان جو کبھی کبھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک آدمی دوسرے سے تعلقات کو خراب کر لیتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کبھی کبھی کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر، مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ایک آدمی رشتے ناطے کو توڑ دیتا ہے. ہمارا اسلام جو ہے، ہماری جو شریعت ہے، ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے، کون سا طریقہ ہے جس کو ایک مسلمان، ایک مومن اپنا کر اپنے رشتے کو برقرار رکھے، اپنے رشتوں کے درمیان مضبوطی پیدا کرے؟ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے، آخر وہ کون سا اصول ہے، کون سی چیز ہے جس کو ہم اور آپ اپنا کر رشتوں کے درمیان محبت پیدا کر لیں؟ ہماری شریعت میں اس کے کیا کچھ طریقے ذکر کیے گئے ہیں. رشتوں میں کون سی چیزیں ہیں جو محبت کو بڑھاوا دیتی ہے، تعلقات کو مضبوط کرتی ہے؟ کیا اپنایا جائے، کیا کیا جائے کہ رشتے ٹوٹے نہیں، رشتے برقرار رہیں؟ چند طریقے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے
کہ ہم ملاقات کے وقت سلام کریں، ملاقات کے وقت سلام کریں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار گزرتا ہے سامنے سے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سے ملاقات کے وقت سلام کریں۔ سلام یہ اسلام کا حکم ہے۔ سلام ہے کیا؟ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ملاقات کے وقت کچھ نہ کچھ الفاظ بولتے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر کوئی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہے جو ملاقات کے وقت گڈ مارننگ کہتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی ملاقات کے ذریعے، ملاقات کے وقت اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لیتے ہیں، معبودوں کا نام لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہے، جو قرآن و سنت کا ماننے والا ہے، وہ ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا نام بھی لیتا ہے، وہیں پر اپنے سامنے والے بھائی کے لیے 3 دعائیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرے، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں برکت ڈال دے۔ گویا کہ ایک مسلمان ملاقات کے وقت سلام کرتا ہے۔ یہ سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے مسلک کے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت طرح کے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سلام کی اہمیت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سلام اس قدر اہم چیز ہے کہ ایک ملاقات کے وقت ایک سلام کے ذریعے برسوں کی دشمنی منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے مسلک کے لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں سنو بھائی تم تو دوسرے مسلک کے ہو اور تمہارا دوست، تمہارا سامنے والا بھائی دوسرے مسلک کا ہے، لہذا تم سلام کو بند کرو۔ گویا کہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ نفرت پھیلانے والے کو پتا ہے کہ اگر سلام برقرار رہے گا، سلام باقی رہے گا تو رشتے مضبوط رہیں گے، تعلقات باقی رہیں گے، لہذا پہلی پابندی یہ لگائی جائے کہ ملاقات کے وقت یا جب بھی ملو سلام کو بند کرو۔ یہ سلام دعا ہے، اس کو بند کرنے کی تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ رشتوں میں محبت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سلام کو عام کرنا ہوگا۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم في كتاب الایمان۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت، اے لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ۔ یعنی جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت پانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے، پہلی شرط تو یہی ہے کہ آدمی مومن ہو۔ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم کامل ایمان والے نہ ہو جاؤ، مومن نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ یعنی ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب مسلمان ایک دوسرے سے دلی محبت رکھے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ کہا تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں، ایسا طریقہ نہ بتلاؤں، ایسا نسخہ نہ بتلاؤں، اذا فعلتموہ، جب اس نسخے پر عمل کرو گے، جب اس کام پر عمل کرو گے تو وہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو پتہ چلے کہ وہ مسلمان ہے تو اسے بھی سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم سلام کرو جسے تم جانتے ہو پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جسے تم نہیں پہچانتے ہو نہیں جانتے ہو. پتہ یہ چلا رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کو پھیلائیں، ملاقات کے وقت سلام کیا جائے. رشتوں میں مضبوطی کیسے پیدا کریں، رشتوں میں محبت کیسے پیدا کریں، اس کا دوسرا نسخہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں سے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں. ہم اور آپ جس دور میں، جس زمانے میں جی رہے ہیں، آج کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے لیے 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بلا مقصد، بلا وجہ وہ آپ کو 5 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں جہاں مقصد ہو، جہاں کچھ ملنے کی بات ہو، جہاں مقصد پورا ہوتا دکھائی دے، وہاں آدمی گھنٹوں دینے کے لیے تیار ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بلا مقصد بغیر کسی غرض کے اپنے بھائیوں سے ملنے جاؤ، ملاقات کرو اور ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں تمہارے دل میں کچھ جگہ ہے، تم اس کے بارے میں فکر مند ہو، فکر رکھتے ہو، لہذا اس سے ملنے کے لیے جاؤ. کیا ہوگا؟ اللہ بھی محبت کرے گا، رشتے بھی برقرار رہیں گے، رشتے مضبوط رہیں گے. دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية. قال فهل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير اني احببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلة والآداب. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایک بات بتلائی. کہا ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، وہ دوسرے گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو دینی بھائی ہے یا کوئی بھی بھائی ہو. کہا کہ ایک بھائی ہے اس کا جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے. وہ آدمی جو دوسرے گاؤں میں ہے، کہا زار اخا له في قرية اخرى، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی زیارت کے لیے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے، ملاقات کے غرض سے جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فارسد اللہ له على مدرجته ملکا، اللہ رب العالمین اس کے آنے سے پہلے ہی راستے میں، اس کے راستے میں ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے، ایک فرشتہ رکھ دیتا ہے. فرشتہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ آدمی کب آئے. آدمی ابھی گھر سے نکلا نہیں ہے، ارادہ ہے کہ اپنے دوسرے بھائی سے ملنے جانا ہے، وہ دوسرے گاؤں میں رہتا ہے. اللہ رب العالمین ایک فرشتہ متعین کر دیا. فلما اتا علیہ، جب وہ آدمی اس فرشتے کے پاس آتا ہے، راستے میں ملاقات ہوتی ہے، فرشتہ انسانی شکل میں کھڑا ہے، پوچھتا ہے این تریدو، بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے ارید اخا لی فی هذه القرية، کہیں نہیں، بس اس گاؤں میں، اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ پھر پوچھتا ہے هل لك عليه من نعمة تربها، کیا بات ہے، ایسا تو نہیں ہے اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جس کو تم چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ کیا اس بھائی نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، کوئی بات ہے، کوئی مقصد ہے، کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ کہا اللہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، غیر انی احببته فی اللہ عز وجل. کیا تھا جواب؟ کہا بس میں اس لیے جا رہا ہوں اس بھائی سے ملنے کے لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے، لالچ کے لیے
پیسہ کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے نہیں, میں صرف اللہ رب العالمین کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. دینی محبت ہے, اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. لہذا اسی محبت کو پورا کرنے کے لیے, اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. محبت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہیں. فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول الیک, فإنی رسول اللہ الیک. سنو, میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ خبر دینے کے لیے بھیجا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي. جس طریقے سے تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو, خوش ہو جاؤ, اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے. اور رشتوں میں محبت کو باقی رکھنے کے لیے یا محبت کو بڑھانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ بلا مقصد, بلا فائدے کے لیے, اگر وقت ہے, ٹائم ہے آپ کے پاس, تو آپ ملنے کے لیے جائیں. اگر نہیں جا سکتے, سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل فون ہے آپ کے پاس, کم سے کم ایک کال کر لیجئے, فون سے بات کر لیجئے, خیر خیریت لے لیجئے, تاکہ آپ رشتوں کو باقی رکھیں, رشتوں میں محبت بنی رہے. رشتوں میں محبت باقی رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں سے مل جل کر رہیں, لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, رشتہ داروں کے ساتھ رہیں اٹھیں بیٹھیں. باپ ناراض ہیں, ماں ناراض ہے, بھائی ناراض ہے, دوسرے رشتہ دار ناراض ہیں, تو بات کرنے سے بات بنے گی. یوں ہی آپ بھی بیٹھے رہیں, رشتہ دار بھی بیٹھے رہیں, ماں باپ بھی بیٹھے رہیں, بھائی بھی بیٹھے رہیں, بات ختم نہیں ہوگی. بات کرنے سے ہی بات ختم ہوگی. اگر ماں باپ مشرک ہیں, اگر ماں باپ کافر ہیں, اگر بھائی مشرک ہے, بھائی کافر ہے, دوست آپ کا مشرک ہے, کافر ہے, اور اگر آپ کے رشتہ دار مشرک ہے, کافر ہیں, پھر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیے, تعلقات کو برقرار رکھیے. جہاں معاملہ دین کی آئے وہاں کٹ جائیے, لیکن تعلقات کو باقی رکھیے. اگر ماں باپ مشرک ہیں پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھیے. ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ دنیا میں آپ کو ساتھ میں رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں, اگر ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے, جس کے انجام کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو کہ تمہیں کیا کچھ ملنے والا ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا. ایسے وقت میں, ایسی چیز میں ماں باپ کی اطاعت نہیں چلے گی, رشتہ دار کی بات نہیں چلے گی, دوستوں کی بات نہیں چلے گی. پھر کہا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ کے ساتھ یا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ رہو, ان کا سپورٹ کرو, ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. یاد رکھیے گا, دنیا کے اندر ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے. اگر آپ چاہیں کہ ہر آدمی آپ سے خوشی خوشی ملے, آپ کو ہر انسان کی بات اچھی لگے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی جب بھی آپ سے بات کرے اچھی ہی بات کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی بات سے تکلیف ہو. اگر آپ صبر کرتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو تحمل اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں, تو آپ کو بہت اجر اور ثواب ملے گا. دلیل عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. رواه ابن ماجہ في كتاب الفتن. سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم. وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ. لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو کبھی بات ان کی بری لگتی ہے,
برداشت سے باہر ہوتی ہے، ایسی بات وہ بول جاتے ہیں جو ہفتہ ہفتہ مجھے ستاتی رہتی ہے۔ کہا وَيَصْبِرُ عَزَاهُمْ وَيَصْبِرُ عَلَى عَزَاهُمْ، ان کی باتوں پر، ان کے عمل اور ان کی حرکت اور ان کے سکنات کی وجہ سے وہ آدمی صبر کرتا ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، وہ تکلیف دیتے ہیں پھر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ اجرم اعظم اجرم من المؤمن الذی، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے اس مومن سے بڑھا ہوا ہے، یعنی زیادہ نیکی ملے گی اس مومن سے، الذی لا یخالط الناس، جو مومن لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا، لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے، دوری بنائے ہوا ہے۔ ولا یصبر علی اذاہم، اگر کبھی ملاقات ہو جائے، کبھی بات چیت ہو جائے تو ان کی بات بری لگتی ہے تو صبر بھی نہیں کرتا۔ بتلایا گیا اس حدیث کے اندر دونوں مومن ہیں، دونوں اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک آدمی دوسرے کی باتوں پر صبر کرتا ہے پھر بھی لوگوں سے جڑا ہوا ہے، رشتہ داروں سے مل جل کر ہے، اور دوسرا مومن رشتہ داروں سے کٹ کر ہے، مسلمان بھائیوں سے کٹ کر ہے، اور اگر بات کبھی بگڑتی ہے تو وہ صبر بھی نہیں کرتا ہے بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیتا ہے۔ کہا گیا کہ پہلے والا مومن کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو رشتوں میں محبت اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز چیزوں میں ضروری ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ اگر رشتوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی ملاقات ہو کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے، تو چہرہ چمکتا ہوا نظر آنا چاہیے، چہرے میں خوشی دکھائی دینی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایسا شیر بنے رہتے ہیں کہ جب گھر میں وہ آتے ہیں تو کبھی بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صاحب کبھی مسکراتے ہی نہیں ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے، بچے ڈر گئے، بیوی ڈر گئی، بھائی بہن ڈر گئے، ماں باپ ڈر گئے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہے؟ شیر ہیں؟ کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملاقات کرتے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، آپ مسکرا کر ملتے تھے۔ آپ اگر مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی نے کہا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ اے ابو ذر، تمہارا مسکرانا اپنے بھائی کے چہرے کے سامنے تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی مسکرا کر ملتا ہے تو اسی کا فائدہ ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر رشتہ دار ہے تو رشتے میں محبت باقی رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نصیحت کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے بھائی سے جب بھی ملاقات ہو تو مسکرا کر ملو۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ذر کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھ سے کہا، اے ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کبھی بھی اس کو حقیر مت سمجھو، کبھی بھی اس کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ کوئی بھی نیکی معمولی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہو تو چہرہ یعنی خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، مسکرا کر ملو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے مسلمان ہوا، میں اسلام قبول کیا، جب بھی نبی سے ملاقات ہوتی ہے یا نبی جب بھی مجھے دیکھتے ہیں، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تو مسکرا کر ملا جائے، رشتہ داروں سے خندہ پیشانی سے پیش آیا جائے، اپنے اندر رحم کا مادہ پیدا کیا جائے تاکہ محبت باقی رہے۔ رشتوں میں
محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیا جائے، ایک دوسرے کو گفٹ دیا جائے، کبھی بھائی کو تحفہ دیا جائے، کبھی رشتہ دار کو دیا جائے، کبھی دوستوں کو دیا جائے، کبھی بہن کو دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوگی، اور یہ اسلام کا طریقہ ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دعیت الى ذراع او قراع لأجبت ولو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت، رواہ البخاری فی کتاب الہبہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو دعیت الی ذراع او قراع، کہا کہ اگر مجھے دعوت دیا جاتا ہے، دعوت پر بلایا جاتا ہے، اور دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ گوشت میں، یعنی جانور کا کوئی پاؤں ہے، یعنی زرہ ہے، یعنی بازو ہے یا ہاتھ ہے، کوئی بھی ہے، او قراع، یا جانور کا کھر ہو جسے ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مجھے اس کو بھی کھانے کے لیے دعوت دیا جاتا، گائے کا پاؤں یعنی گائے کا پایا یا گائے کا کھر، میں لأجبت، اس دعوت کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اور اگر کوئی گائے کا پایا یا گائے کا کھر مجھے ہدیے کے طور پر دیتا، تحفے کے طور پر دیتا، لَقَبِلْتُ، تو میں اس کو بھی قبول کر لیتا۔ یہ تواضع، یہ خاکساری، یہ عاجزی، یہ جھکاؤ، یہ تکبر سے دوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل تھی۔ آپ کسی بھی دعوت کو، کسی بھی تحفے کو معمولی نہیں سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ محبت اس سے برقرار رہے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تحفہ قبول کیا کرتے تھے، لیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک غریب طبقے کا آدمی ایک معمولی چیز لے کر آتا ہے، اللہ کے رسول یہ ہدیہ ہے آپ لے لیجئے، اور آپ انکار کر دیں، آپ ریجیکٹ کر دیں، آپ بھگا دیں، ایسا نہیں تھا۔ آج کے مسلمانوں کے اندر ہے، اگر کوئی معمولی آدمی، غریب انسان کوئی معمولی چیز لے کر آتا ہے، ہم تو لے لیتے ہیں، لیکن اندر سے جو چیز، جو برائی ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر پاتے ہیں۔ تکبر، عناد اور دشمنی، ہم اس کو اپنے اندر باقی رکھتے ہیں، قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدیہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، اور بدلے کے طور پر کچھ دیتے بھی تھے۔ یعنی ہدیہ اور تحفے کا تبادلہ، ایک دوسرے کو دینا اور دوسرا اگر دے تو اس کو قبول کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تہادوا تحابوا، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ، اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہادوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، اپنے حیثیت ہی کے اعتبار سے صحیح، تحابو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہدیہ دینے سے، تحفہ دینے سے رشتہ داری کے درمیان محبت باقی رہتی ہے۔ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی رشتہ دار سے بات چیت کرتے ہیں، تعلقات تو باقی رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی معاملے میں، کسی میٹر پر گفتگو چلے، بات چیت ہو، اگر ناراضگی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو غصہ آ جائے، تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ بات چیت بند نہیں کرنا ہے، بات چیت ہوتی رہے گی، محبت برقرار رہے گی۔ اسلام میں، ہماری شریعت میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ناچاقی پیدا ہو جائے، بات میں تو میں ہو جائے، کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ایک دوسرا آدمی دوسرے آدمی کو برا بھلا کہہ دے، تو 72 گھنٹے سے زیادہ بات چیت بند کرنا حرام ہے۔ آپ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے ہیں۔
اگر بند کریں گے تو دوریاں پیدا ہوں گی، دشمنیاں جنم لیں گی. اگر باقی رکھیں گے یعنی ملاقات کر لیں گے، دشمنی کو ختم کر لیں گے تو محبت پیدا ہوتی رہے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. ہمارے یہاں لڑائی ہو، جھگڑا ہو تو ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ مرتے دم تک بات چیت بند ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے ہیں کہ فلاں سے نہیں جمتی، فلاں سے جھگڑا ہوا ہے، لہذا تم بھی بات چیت بند کر دینا. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے. ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے، بات چیت بند رکھے. اگر بات چیت بند ہے کیا ہوگا؟ ایک ہی محلے میں ہیں، ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی علاقے میں ہیں، یلتقیان، کبھی کبھی دونوں ایک ہی راستے میں چل رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ صاحب ادھر سے جا رہے ہیں، یلتقیان، دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. فَيُعْرِزُ هَذَا وَيُعْرِزُ هَذَا، ایک ادھر مڑ گیا اور دوسرا ادھر منہ گھما لیا. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں. ادھر یہ صاحب منہ گھما لیے، ادھر وہ صاحب منہ گھما لیے. دونوں مجرم ہیں، دونوں گناہگار ہیں، دونوں نے حرام کام کیا. اگر 3 دن سے زیادہ کا معاملہ ہے. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اگر بہتر بننا ہے، اگر اچھا بننا ہے، محبت کو باقی رکھنا ہے، ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. کیا گھٹ جائے گا؟ کیا کمی آ جائے گی؟ کمی آئے گی تو نہیں، البتہ محبت بڑھ جائے گی. ہم اور آپ اپنا فائدہ کبھی کبھی دوسرے انداز سے سوچنے لگتے ہیں تو ہم اور آپ نقصان اٹھانے لگتے ہیں. کہا کہ ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. جیسا کہ بتلایا گیا کہ سلام کرنے سے برسوں کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے. لہذا اگر زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ جائے، ایسا وقت آ جائے، ناچاقی پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، تو سلام کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے اس دشمنی کو ختم کیا جائے. موضوع تفصیل ہے انشاءاللہ، تقریباً 30 یا 28 نکات تھے، چند کا ذکر کیا گیا. پھر آئندہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے تاکہ ہم سمجھیں کہ شریعت میں رشتہ داری کی کیا اہمیت ہے. اگر کبھی ایسا وقت آئے تو ان چیزوں کو اپنا کر ہم اور آپ تعلقات کو باقی رکھ سکیں. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، تعلقات کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما. رشتے ناطے توڑنے کے جو اسباب اور ذریعہ بن سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما. رشتوں میں محبت کیسے پیدا ہو، جو طریقے ذکر کیے گئے اللہ رب العالمین ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اسے شفائے کلیہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما. آمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.